وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم اس ویڈیو میں ٹویلتھ میں ہمارا سبجیکٹ اکنامکس ہے، اس میں ویڈیو نمبر ہمارا 1.1 یعنی کہ 12 کلاس جو ہماری، اس میں ہم سبجیکٹ ہمارا اکنامکس اور ویڈیو نمبر ہمارا 1.1۔ اس کا مطلب یہ 1 کا مطلب ہوتا ہے پہلا چیپٹر، اور 0.1 یعنی کہ پہلا ویڈیو، یعنی پہلے چیپٹر کا پہلا ویڈیو ہمارا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمیں دیکھنا ہے ہمارے اکنامکس میں جو چیپٹر ہے جس کا نام ہے جزوی معاشیات اور کلی معاشیات کا تعارف، یعنی کہ جس کو ہم انٹروڈکشن ٹو مائکرو اکنامکس اینڈ میکرو اکنامکس کہتے ہیں۔ تو محترم ہمارے طلبہ و طالبات، سامعین کرام، آپ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا تو آپ برائے مہربانی کر کے ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب بھی کیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ کمنٹس کیجئے۔ آپ کے کمنٹس ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ آپ کے کمنٹس جس طرح کے ہوگے اس کی بنیاد پر ہم آنے والے ویڈیو کو ہم بناتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو لائک، شیئر، سبسکرائب اور کمنٹس کرنا بالکل نہ بھولیں، ٹھیک ہے۔ ویسے دیکھیے، اگر آپ یوٹیوب پر دیکھیں گے تو آپ کو تو انگلش میں، مراٹھی میں بہت سارے ویڈیوز ملیں گے، لیکن اردو میں آپ کو اس نئے سلیبس کے آپ کو ایک بھی ویڈیو نہیں ملے گا۔ یہ پہلا ویڈیو ہے جو آپ کا نیو سلیبس کا ہے۔ آپ آگے آئیں گے، بہت سارے آئیں گے، لیکن یہ پہلا ہے، اس لیے آپ برائے مہربانی کر کے لائک، شیئر، کمنٹس اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ اس سے ہماری ہمت بڑھے گی، ٹھیک ہے۔ تو چلیے ہم پوائنٹ پر آ جاتے ہیں۔ ہمارا چیپٹر ہے 1، جزوی معاشیات اور کلی معاشیات کا تعارف، یعنی کہ مائکرو اکنامکس اینڈ میکرو اکنامکس، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے، اس میں ہمیں دیکھنا ہے، سب سے پہلے ہم اس کی تمہید کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ تمہید یعنی کہ انٹروڈکشن، مختصر پورے چیپٹر کا ہم خلاصہ اس میں سمجھیں گے۔ تمہید یعنی کہ کیا ہے؟ یعنی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماڈرن اکنامکس یعنی کہ جدید معاشیات کو ہے تو 2 شعبوں میں تقسیم کیا گیا، یعنی کہ پہلا معاشیات کے خاص شعبے بتائے گئے۔ پہلا جو شعبہ ہے جزوی معاشیات، یعنی کہ جس کو ہم مائکرو اکنامکس کہتے ہیں، اور یہ ہوا، اور دوسرا جو ہے کلی معاشیات یعنی کہ میکرو اکنامکس، یعنی معاشیات کے خاص 2 شعبے بتائے گئے۔ ایک ہے تو جزوی معاشیات یعنی کہ مائکرو اکنامکس، اور کلی معاشیات یعنی کہ میکرو اکنامکس، ٹھیک ہے، یہ 2۔ اب جس میں ہم دیکھیں گے جزوی، اب ہمیں دیکھنا ہے کہ مائکرو اکنامکس کس سے کہتے ہیں۔ مائکرو اکنامکس یعنی کہ دراصل چھوٹے سے مائکرو یعنی کہ چھوٹے سے چھوٹے حصے کو کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میرے سامنے یہ پین ہے، کون سا پین ہے؟ مارکر پین ہے۔ اگر میں مارکر پین کے اگر ٹکڑے کر دوں گا، ہے نا، مثال کے طور پر اس کے میں 10 ٹکڑے کر دیا، اس کا ہر ایک ٹکڑا اس پین کا کیا کہلائیں گا؟ مائکرو کہلائیں گے، یعنی کہ اس کا جوس کہلائیں گے، اس کا جوس، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کس کا جوس ہوگا؟ پین کا جوس ہوگا۔ اسی طرح ہم معیشت کے بارے میں جان رہے ہیں تو معیشت کے ایک چھوٹے سے حصے کو ہمیں تو مائکرو اکنامکس کہیں گے۔ اس کو ہم مفہوم میں تفصیلی طور پر دیکھیں گے، لیکن اب اس میں ہم صرف اتنا سمجھیں گے کہ جزوی معاشیات یعنی کہ جزوی کے مطلب ہوتا ہے چھوٹے سے چھوٹا حصہ کسی بھی چیز کا، اور یہ جو ہے تو یہ گریک لفظ سے بنا ہے۔ گریک لفظ کس سے؟ گریک لفظ سے بنا ہے، جو کہ مائکرو، جیسے کہ ہم مائکرو میں کیا لکھتے ہیں؟ ہم MICRO، مائکرو، یہ اصل میں مائکرو یہ، لیکن گریک میں مائکرو اس طرح ہوتا ہے۔ گریک لفظ جو مائکرو اس سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے سے چھوٹا حصہ، ٹھیک ہے۔ اور جبکہ کلی معاشیات جو ہے میکرو اکنامکس، جس کو ہم کلی معاشیات کہتے ہیں، کلی معاشیات کا مطلب ہوتا ہے بڑا جملہ، یعنی کہ بڑا، جیسے کہ میں نے آپ کے سے مثال دیا، ایک پین کے 10 ٹکڑے گئے اور 10 ٹکڑوں کو ملا دیے جائیں گے تو وہ 10 ٹکڑے اس کے کیا کہیں گے؟ کل کہلائیں گے۔ یعنی کہ کلی معاشیات کا مطلب ہوتا ہے بڑا جملہ، یعنی بڑا جملہ، یعنی کہ بڑا، یعنی کہ بڑا، لارج جسے کہتے ہیں ہم، ہے نا، لارج۔ اور یہ بھی میکرو، جیسے کہ ہم
मैक्रो कैसे लिखते हैं हम, असल में मैक्रो ये लिखते हैं मैक्रो, लेकिन ग्रीस में कैसे लिखा है मैक्रो, MAK। मैक्रो ये ग्रीक लफ्ज़ से लिया गया है, ठीक है। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। इस तरह ये हुआ हमारा माशियत के ख़ास शोबे में, हम इसके तमहीद को हमने देख चुके हैं। अब हमें देखना है कि जुज़वी माशियात का मफ़हूम, किसका, जुज़वी माशियत का मफ़हूम, यानी कि मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसमें ये देख रहे हैं हम, जुज़वी माशियात मईशत के एक छोटे से हिस्से को कहते हैं। जैसे मैंने बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब यानी कि माइक्रो, पहले हम माइक्रो देखेंगे बाद में इकोनॉमिक्स, ठीक है, दोनों में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। माइक्रो यानी कि किसी भी चीज़ के छोटे से छोटे हिस्से को कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे सामने, जैसे कि एक मैंने आपको मिसाल दिया मार्कर पेन, उसके 10 टुकड़े कर दिए, तो उसका हर एक टुकड़ा वो उस पेन का माइक्रो कहलाएगा, पेन का जुज़्व कहलाएगा। एक मिसाल हो गई है। दूसरी एग्ज़ाम्पल ये, एक जंगल है, जंगल में हज़ारों दरख्त होते हैं, हज़ारों लाखों हमको पता नहीं होते, लेकिन उस पूरे जंगल में से अगर किसी एक दरख्त के बारे में अगर हम मालूमात हासिल करेंगे, तो वो एक दरख्त के बारे में मालूमात हासिल करना और पूरे जंगल का क्या होगा, वो जुज़ होगा, यानी कि एक हिस्सा होगा, पूरा हुआ क्या, एक हिस्सा होगा। लेकिन पूरे दरख्तों के बारे में मालूम करेंगे तो वो क्या होगा, वो कुल हो गया, यानी पूरे जंगल की कुल मालूमात। अगर एक दरख्त के बारे में मालूम करेंगे, एक दरख्त की मालूमात बोलेंगे, एक दरख्त की मालूमात यानी एक हिस्से की मालूमात। समझ में आ रही बात। इसी तरह यानी कि जुज़ का मतलब होता है किसी भी चीज़ के छोटे से छोटे हिस्से के बारे में मालूमात हासिल करना, ठीक है, जुज़ के माने, माइक्रो के माने। इसी तरह माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि मईशत में किसी एक के बारे में मालूम हासिल करना, वो होती है जुज़वी माशियात यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पर इनफादी सारिफ यानी कि ग्राहक जो होता है, ख़र्च करने वाला जो होता है, किसी एक ग्राहक के बारे में, ये किसी एक ग्राहक के बारे में अगर मालूम करेंगे, या किसी एक इनफरादी आजिर के बारे में मालूम करेंगे हम, आजिर यानी कि बड़ा ताजिर है ना, किसी एक तिजारत करने वाले के बारे में, ताजिर के बारे में मालूम, यानी एक ताजिर की आमदनी कितनी है माहाना। या फिर हम ये करेंगे, और फर्म यानी कोई फर्म यानी कि कोई है तो तिजारत करने वाला इदारा है, अगर हम मखसूस उसके बारे में मालूम करेंगे, है ना, या हम किसी मखसूस शय के बारे में मालूम करेंगे, या तो ये किसी एक शख्स के बारे में, या किसी एक ताजी के बारे में, या किसी एक ख़ानदान के बारे में, या किसी एक कारखाने के बारे में, यानी कि या फिर किसी एक सनत के बारे में मखसूस अगर हम मालूमात हासिल करेंगे, तो ये हुआ है माइक्रो इकोनॉमिक, यानी कि जुज़वी माशियात कहते हैं हम। क्या कहते हैं इसको, जुज़वी, हम इसको माशियात कहते हैं। तो ये हुआ जुज़वी माशियात, ठीक है। जुज़वी माशियात समझ में आया किसको कहते हैं। एक बार फिर से कहता मैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि मईशत में एक छोटे से हिस्से के बारे में मालूमात हासिल करना। जैसे कि हमारे मुल्क की जुमला आमदनी, मिसाल के तौर पर नेशनल इनकम 1 अरब करोड़ रुपए, मिसाल के तौर पर 50,000 करोड़ समझो, 50,000 करोड़, और 50,000 करोड़ में से हम क्या, 50,000 करोड़ हमारे मुल्क की सालाना आमदनी है। लेकिन आमदनी होती है तो मुख्तलिफ़ शोबों से मिलकर आती है, तिजारत के ज़रिए, खिदमात के ज़रिए से, है ना, या फिर है तो सनतों के ज़रिए से, या फिर तो माहीगिरी के ज़रिए से, या फिर है तो और कान कुन्नी के ज़रिए से, ऐसे मुख्तलिफ़ मुल्क के शोबों से मिलकर हमारी मुल्क की जुमला नेशनल इनकम बनती है। लेकिन उन जुमला नेशनल इनकम में से अगर हम किसी एक पेशे की आमदनी के बारे में अगर मालूमात हासिल करेंगे, जैसे कि ज़राअत के बारे में पर्टिकुलर, अगर ज़राअत के बारे में अगर हम मालूमात हासिल करेंगे, तो वो क्या होगा, वो जुज़वी माशियात होगा। समझ में आया, तो वो जुज़वी माशियात कहलाएगा। ये होगा जुज़वी माशियात का मफ़हूम। अब नेक्स्ट है जुज़वी माशियात की तारीफ़ें, यानी कि डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। क्या डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो डेफिनेशन है मुख्तलिफ़ माहिरीन ने अपने अपने अंदाज में की है, लेकिन यहाँ पर इस सिलेबस में सिर्फ 2 माहिरीन के बारे में बताया गया, मोराइस डॉब के और AP लर्नर के मदद। अब मोराइस डॉब जो है
اس نے کہا ہے کہ در حقیقت معیشت کا خرد بینی مطالعہ، یعنی اس ماہرین کے مطابق کیا ہے، معیشت کی تعریف، یعنی کہ در حقیقت معیشت کا خرد بینی مطالعہ، یعنی معیشت جو ہے جس سے ہم اپنی روزی روٹی حاصل کرتے ہیں، ہے نا، روزی روٹی حاصل کرتے ہیں، تو معیشت کا کیا ہوتا ہے، خرد بینی مطالعہ، یعنی کہ معیشت کا کیا کرنا، باریکی سے اس کا مطالعہ کرنا، ہر ایک چیز سے باریک مطالعہ کرنا، یہ کیا ہوتا ہے، خرد بینی مطالعہ کہتا ہے اور اس کو میں نے شارٹ کٹ میں لکھا، ویسے اس کی 2 لائن کی ڈیفینیشن ہے لیکن میں نے شارٹ کٹ میں لکھا ہے، در حقیقت خرد بینی معیشت کا مطالعہ کرنا ہی ہے تو موریس ڈاب کے مطابق ہے تو جزوی معاشیات کہلاتا ہے۔ جبکہ اے پی لرنر جو ہے اس نے بھی اس کی تعریف کیا ہے، خرد بینی نگاہوں کا جائزہ، خرد بینی نگاہوں کا جائزہ، انسانی جسم میں لاکھوں خلیات۔ اب نگاہوں یعنی کیا، خرد بینی نگاہوں کا، یعنی کہ جزوی معاشیات کا ہے تو خرد بینی نگاہوں سے، کون سا، خرد بینی نگاہوں سے جائزہ کرنا، باریک سے باریک جزوی معاشیات کے نزدیک اس کا مطالعہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اور جیسا کہ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ انسانی جسم میں لاکھوں خلیات ہیں، انسانی جسم کیا ہے، لاکھوں خلیات سے مل کر بنا ہے نا، اور تبھی ہماری پوری باڈی بن گئی ہے۔ اگر ہم کسی ایک خلیے کے بارے میں معلوم حاصل کریں گے تو کیا ہوگا، اس کا ایک جوس ہوگا، ہے نا، اور پورے خلیے مل کر تو انسانی جسم بنا اور پورا کام کرتا ہے۔ اسی طرح معیشت میں تمام جو معیشت کے جو ذرائع ہوتے ہیں جو معیشت کے لیے کارگر ثابت ہوتے ہیں، جیسے کہ ایک عام گراہک ہے، ایک تاجر ہے، پھر اس سے بڑا ہے تو کیا کہیں گے، ویپاری کہیں گے، پھر ہول سیلر کہیں گے، پھر انڈسٹریل جو ہے تو وہ صنعت جو پروڈکشن اشیاء کیا جاتا ہے وہ اس کا ہے، یعنی کہ اشیاء کو بنانے کے لیے جتنے بھی لوگ کارگر ثابت ہوں گے وہ تمام جو لوگوں سے مل کر ہماری کیا بنیں گے، جملہ معیشت بنی ہے ہماری۔ تو کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ اے پی لرنر کے مطابق انسانی جسم لاکھوں خلیات سے مل کر بنا ہے، اسی طرح ہماری معیشت بھی ہے تو مختلف پیشوں سے مل کر ہماری تو کیا بنی، کلی معاشیات، یعنی کیا، کلی معاشیات۔ تو یعنی جزوی معاشیات کیا کرتی ہے، چھوٹے سے چھوٹا معیشت کے حصے کو واضح کرتی ہے۔ یہ ہوا ہمارا ہے تو تمہید ہماری ہو چکی ہے، جزوی معاشیات کا مفہوم ہوا ہے اور جزوی معاشیات کی تعریف، ڈیفینیشن آف مائکرو اکنامکس، یہ ہمارا ابھی یہ ہوا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر پھر سے ایک بارے میں ایک جملے میں کہنا چاہوں گا کہ جزوی معاشیات یعنی کہ معیشت کے چھوٹے سے چھوٹے ایک حصے کو جزوی معاشیات کہا جاتا ہے، جیسے کہ انفرادی فرم ہے، انفرادی آجر ہے، مخصوص خاندان ہے نا، یہ تمام چیزوں کو ہے تو ہم جزوی معاشیات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر کسی کو سمجھ میں اگر نہیں آیا تو وہ، یا سمجھ میں جن کو آیا، دونوں بھی ہے تو ہم کو کمنٹس کر کے بتا سکتے ہیں، اور آپ بھی شروعات میں جو کہا آپ انشاءاللہ اس کو فالو کیجئے۔ اس طرح ہمارا یہ ویڈیو ابھی یہاں ختم ہوتا ہے، نیکسٹ ویڈیو ہم انشاءاللہ ابھی فوری شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خدا حافظ، اللہ حافظ۔